جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلاس میں الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے کہ جملہ اسمیہ کے اندر تاکید کیسے لے کے آنی ہے۔ جملے ہم جو استعمال کرتے ہیں، دو طرح کے سینٹینس عربی میں ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ جو سٹارٹ کسی ورب سے ہو رہا ہو، کسی فعل سے ہو رہا ہو، اور جملہ اسمیہ ایسا جملہ جس کا پہلا لفظ جو ہے عربی میں وہ عربی کے اعتبار سے اسم ہو، کسی اور زبان کے حساب سے نہیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس لفظ کو ہم عربی میں جو ہے اردو میں ہم اس کو اسم سمجھتے ہیں، اس کی کوئی کیٹیگری عربی میں حرف والی ہو یا فعل والی ہو۔ پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کسی لفظ کو ورب کاؤنٹ کرتے ہیں اردو کے اندر، تو عربی میں اسے اسم سمجھا جاتا ہو۔ تو عربی جملے کے اندر جو جملہ عربی اعتبار سے اسم سے شروع ہو رہا ہوگا، ہم اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ پہلے ہم نے جملہ بنانے کا طریقہ سیکھا، اور پھر گزشتہ کلاس میں اس میں تاکید پیدا کرنا کہ بے شک، یقیناً، یا واقعی ایسا ہے، تو اس کے لیے ہم نے الفاظ پڑھے تھے کہ اس کے شروع میں انا کا لفظ لے کے آیا جاتا ہے، جیسے ان اللہ عزیز حکیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور پھر اس کے ساتھ مشابہت رکھنے والے جو اور الفاظ تھے وہ بھی ہم نے پڑھے، جن کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ تو آج کی کلاس کے اندر ہم جملہ اسمیہ کی ہی مختلف کیٹیگریز چل رہی ہیں، انہی میں سے پڑھیں گے، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے اندر ہم حصر کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نیوز کو کسی ایک چیز کے اندر بند کر دینا۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ چیز صرف یہاں ہی ہو سکتی ہے، یہ رول صرف اس کلاس کے لیے ہی ہے، تو کسی چیز کو اب دیکھیں، اس رول کو میں نے کلاس میں بند کر دیا، یعنی اس کی جگہ کے ساتھ اس کو لمیٹڈ کر دیا، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے حصر۔ حصر کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی صرف عبادت کے لائق ہے، یہ کتاب صرف اس جگہ پہ ہی مل سکتی ہے۔ تو ایسے تمام جملے جن کے اندر حصر، یعنی حصر کا مطلب عربی میں ہوتا ہے قید کر دینا، لمیٹڈ کر دینا کسی چیز کو، تو یہ معنی اگر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی جملے میں، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا، یہ ہم اس میں سیکھتے ہیں۔ تو یہ سمپل کام ہے، اس کا فارمولا سمجھ لیجئے کہ خبر سے پہلے، چونکہ دو جز ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے، ایک جس سے جملہ شروع ہو رہا ہوتا ہے اسے ہم مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا جو نیوز ہوتی ہے اسے خبر ہی کہتے ہیں، عربی میں بھی اور اردو میں بھی۔ تو خبر سے پہلے ضمیر کا اضافہ کریں گے، اضافہ کریں۔ ایک کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ خبر سے پہلے ہم نے ایک ضمیر اس کے اندر ایڈ کرنی ہے، لیکن وہ ضمیر کیا ہونی چاہیے؟ مبتدا کے مطابق ہونی چاہیے۔ جہاں میں الگ سے لکھتا ہوں مبتدا کے مطابق۔ مبتدا کے مطابق کیسے؟ اگر ہمارا مبتدا جو ہے وہ واحد ہے اور مذکر ہے، تو ہم جو ضمیر ایڈ کریں گے درمیان میں وہ بھی واحد ہونی چاہیے، مذکر ہونی چاہیے۔ اگر وہ ضمیر مذکر، ہم جو مبتدا ذکر کر رہے ہیں وہ فرسٹ پرسن ہے، مطلب کوئی کسی آبجیکٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ والی ضمیر لے کے آنی پڑے گی۔ اگر تھرڈ پرسن کے بارے میں مبتدا آ رہا ہے کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا، اس کے بارے میں نیوز ہے، تو ہمیں وہاں پہ جو ضمیر ایڈ کرنی ہے وہ بھی تھرڈ پرسن کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر مبتدا میں اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا یا میں یہ کرنے لگا ہوں، تو ہمیں ضمیر اس میں فرسٹ پرسن والی یعنی متکلم والی ایڈ کرنی پڑے گی۔ اب ہم اس کی مثال پڑھتے ہیں۔ ایک پہلے مبتدا اور خبر کے ساتھ سمپل جملہ اسمیہ لکھیں گے، اللہ، جیسے یہ ایک مبتدا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو چونکہ یہ پہلا لفظ اب ہمارے سامنے اسم ہے تو یہ مبتدا ہوگا۔ خبر اس کے بارے میں یہ ہے کہ غفور، غفور، یہ ویسے جملہ اسمیہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ بخشنے والے۔ غفور کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بخشنے والے، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ بخشنے والے۔ تو ہی کرنے کے لیے اب ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ خبر سے پہلے ضمیر کا اضافہ کرنا ہے، اور وہ مبتدا کے مطابق ہونا چاہیے۔ غفور سے پہلے ہمیں ضمیر ایڈ کرنی ہے اور وہ لفظ اللہ کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی
सिंगल वाहिद ज़मीर होनी चाहिए और मुज़क्कर होनी चाहिए और थर्ड पर्सन के लिए होनी चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं अल्लाह ताला। ठीक है, तो हम इस जुमले को फिर इस तरह लिखेंगे, अल्लाहु हुवा गफूरुन। जी। अब ये हुआ ज़मीर जो हमने दरमियान में ऐड की है, इस जुमले का तर्जुमा ये हो गया कि अल्लाह ताला ही सबसे ज्यादा बख्शने वाले। एक तरीका ये था कि उसमें ज़मीर ऐड करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि खबर चूंकि होती है नकिरा और मुब्तदा होता है मारफा, तो एक और हसर का तरीका ये है कि खबर को भी मारफा बना देंगे, और वो यही है कि गफूर के शुरू में अलिफ लाम लगा दें, अल गफूर बन गया। अल्लाहु हुवल गफूर, अल्लाहु हुवल गफूर। अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल पढ़ते हैं, उर्दू से बनाते हैं उसे। मैं यहाँ लिखता हूँ, और कुरान करीम के बारे में हम एग्जांपल बना लेते हैं। कुरान ही हक है। अगर हम सिर्फ कहते हैं कुरान हक है, तो अल कुरानु हक्कुन, जुमला मुकम्मल था। अल कुरानु हक्कुन, अल कुरान को हम मुब्तदा बनाते और वो भी मारफा यानी प्रॉपर नाउन, और हक्कुन जो उसके लिए खबर आती वो सिर्फ जो है कॉमन नाउन होती। हक्कुन उसके शुरू में अलिफ लाम लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे हमें उर्दू में नजर आ रहा है कि ही लिखा हुआ है, कुरान ही हक है। तो अब हम जुमले को इस स्टाइल में बनाएंगे। सबसे पहले अल कुरानु, चूंकि कुरान का लफ्ज क्या है, वाहिद है और मुजक्कर है, तो हमें उसके लिए जो जमीर इस्तेमाल करनी है वो या वही या ही, उसके लिए हम हुआ जमीर ही लगाएंगे। अल कुरानु हुवल हक। ठीक है, अल कुरानु हुवल हक। ये समझ में आ गया तरीका कि दो काम करेंगे। नंबर एक, हम उसके दरमियान में खबर से पहले जमीर ऐड करेंगे और वो जमीर मुब्तदा के मुताबिक होनी चाहिए। दूसरा, हसर का और मखसूस करने का तरीका, वो खबर को ही क्या कर देंगे, मार्फा बना देंगे। अच्छा, एक तो उस वक़्त ये ज़मीर दरमियान में ऐड की जाती है जिस वक़्त हमें उसके अंदर हसर का माना पैदा करना हो। एक और रीज़न से भी ज़मीर दरमियान में ऐड की जाती है, और वो वजह यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हम खबर देना चाह रहे होते हैं वो खबर क्या होती है, मारफा होती है। असल जो रूल है जुमला इस्मिया का वो तो मैं अभी बयान किया कि मुब्तदा मारफा होगा, न्यूज़ और खबर जो है वो नकिरा होगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खबर भी किसी वजह से मारफा लाई जा रही होती, तो जब खबर मार्फा लाई जा रही होती है उस वक्त ट्रांसलेशन करने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि ये मुब्तदा खबर है या मौसूफ सिफत है। इसलिए कि मरकब तौसीफी जो होता है जिसमें एक इसम दूसरे की सिफत बयान कर रहा होता है, तो वो दोनों मार्फा नकरा होने में एक जैसे होते हैं। यानी अगर मौसूफ जिसकी सिफत बयान की जा रही है वो अगर कोई प्रॉपर नाउन है, तो हम जब उसकी सिफत बयान करते हैं वो भी प्रॉपर नाउन होनी चाहिए। तो अगर मुब्तदा खबर की भी वही कंडीशन बन जाए तो तर्जुमा करने वाले क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं उसकी एग्जांपल देता हूं कि अल किताब, अगर लिखा हुआ है अल किताबुल हक्कु, तो अल किताबु भी मार्फा, अल हक्कु भी मार्फा। और अगर दोनों ये मार्फा लिखे हुए हैं तो हमारे ज़हन में कभी भी ये नहीं आएगा कि ये जुमला इसमिया है, जुमला मुकम्मल है। इसलिए कि हमें दोनों अलामतें जो इसमें नजर आ रही हैं कि दोनों का एराब एक जैसा है, दोनों मुज़क्कर मुअन्नस में एक जैसे हैं, दोनों मार्फा नकरा होने में एक जैसे हैं, तो ये तो सारी मुरक्कब तौसीफी की अलामत है। ये तो लगता है कि सच्ची किताब, इसका तर्जुमा ये बन रहा है कि सच्ची किताब। कोई न्यूज हमें पता नहीं चल रही, बस किताब के बारे में एक सिफत पता चल रही है कि हक किताब या सच किताब। ठीक है, न्यूज नहीं पता चल रही। तो बाज औकात ऐसा हो जाता है कि खबर हमें क्या करनी पड़ती है, किसी वजह से मार्फा लानी पड़ती है, और उस वक्त हमें मौसूफ सिफत और मुब्तदा खबर के अंदर फर्क समझ में नहीं आ रहा होता। उस वक्त हम दरमियान में क्या करते हैं, एक जमीर ऐड करते हैं। उसकी मैं मिसाल देता हूं कि किस वक्त हमें खबर को मार्फा लाने की जरूरत पड़ती है। देखिए, दो उर्दू के जुमले हैं। एक जगह पे मैं किसी के बारे में न्यूज दे रहा हूं कि ये आदमी है, ये आदमी है। अब हम उर्दू के दो जुमले लिखेंगे और उनमें फर्क करने की कोशिश करेंगे। ये आदमी है,
اس جملے میں یہ پتا چل رہا ہے کہ میں کسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ آدمی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے عربی میں جملہ بن گیا ہاذا رجل. کیونکہ ہاذا کیا ہو جائے گا؟ معرفہ. اور رجل نکرہ، تو یہ جملہ ہو گیا یہ آدمی ہے. لیکن ایک اور جملہ ہے کہ یہ ہے وہ آدمی. آپ کسی کے بارے میں پہلے جانتے ہیں یا اس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں اور وہ آدمی اچانک آپ کے سامنے آ گیا. اب ہم کہنا چاہتے ہیں یہ ہے وہ آدمی. ٹھیک ہے. اب ترتیب بالکل وہی بنے گی جو ادھر ہاذا رجل ہے. لیکن اب آدمی کیا ہو گیا ہے؟ مخصوص ہو گیا. یعنی ہم اس کے بارے میں پہلے ڈسکس کر رہے ہیں، یا ہم یہ نہیں بتانا چاہتے کہ یہ آدمی ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ آدمی ہے. ہم اس کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، جو ایک مخصوص اور ایک پراپر نام آدمی تھا، وہ یہ ہے. تو اس وقت ہمیں الرجل کا لفظ بھی کیا لانا پڑے گا؟ معرفہ. تو پھر لفظ بن جائے گا حاضر رجل. اب جب ہم نے اس کو حاضر رجل لکھا تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ یہ دونوں معرفہ ہو گئے ہیں بالکل اس طرح جیسے یہ ہے. اب مبتدا خبر کے اندر اور موصوف صفت میں کوئی فرق سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ایسی کنڈیشن جس وقت بن جاتی ہے کہ خبر کیا لانی پڑتی ہے کسی وجہ سے معرفہ، تو پھر اس کو اچھی طرح بیان کرنے کے لیے اور موصوف صفت میں فرق کرنے کے لیے ہم اس کے درمیان میں ایک ضمیر ایڈ کرتے ہیں. اور ضمیر جیسے یہاں پہ ایڈ کرنی چاہیے اسی طرح مبتدا کے مطابق. یہاں حاضہ اگر واحد ہے اور مذکر کے ورڈ ہے تو ہم یہاں پہ کہیں گے حاضہ هو الرجل. پھر یہ نہیں کہیں گے حاضر رجل، کیونکہ حاضر رجل میں پھر وہ کیا بن جائے گا؟ موصوف صفت کے ساتھ بھی مل رہا ہے اور اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے بھی مل رہا ہے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ حاضہ هو الرجل. یہ ہے وہ آدمی اگر ہم نے کہنا ہو تو ہم کہیں گے حاضہ هو الرجل. اگر کسی جگہ پہ ایسا خطرہ نہیں ہے ترجمہ کرنے کے وقت یا بولتے وقت ہمیں ایسا کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی کہ موصوف صفت یا اس میں اشارہ مشار الیہ کے ساتھ یہ جملہ مل جائے گا، تو پھر ضمیر لانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے قرآن پاک میں بھی بعض جگہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں پہ خبر معرفہ تھی لیکن ضمیر ایڈ نہیں کی. قرآن کریم کی آیت میں آتا ہے ذالک الفوز العظیم. اب یہ ایک مکمل جملہ ہے کہ یہ ہے اصل کامیابی، لیکن وہاں پہ الفوز العظیم، حالانکہ خبر کیا ہے؟ کامیابی ہونا، وہ معرفہ ہے. اور ذالک اس میں اشارہ بھی معرفہ ہے لیکن درمیان میں ضمیر ایڈ نہیں کی. یعنی دونوں طرح سے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. کسی جگہ پہ ضمیر کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے اور ضمیر کے بغیر بھی استعمال ہوا ہے. اور وہ دونوں جگہ پہ یہی چیز کا اعتبار کیا گیا کہ جہاں پہ ترجمہ کرتے ہوئے قرآن پاک کا کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ تھا وہاں ضمیر ایڈ ہے، اور جہاں نہیں خطرہ تھا وہاں پہ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی آیتوں میں استعمال ہوا ہے. جیسے ذالک الفوز العظیم، ذالک الیوم الحق، یہ ہے کامیابی، یہ ہے وہ دن جو سب سے زیادہ سچا ہے، جو حق تھا. تو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حصر کا معنی پیدا کرنے کے لیے ضمیر ایڈ کرتے ہیں، اور اگر کسی اور مرکب توصیفی یا اشاری کے ساتھ جملے کا ملنے کا خطرہ ہو تو ضمیر ایڈ کرتے ہیں. اور کس جگہ پہ اگر خطرہ نہ ہو اس طرح میچنگ کا تو پھر ضمیر کے بغیر بھی جملہ لایا جا سکتا. جی ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ ہم جملہ اسمیہ کے بارے میں پہلے بات کر رہے تھے کہ اس کو بولنا، نیوز دینا، اس میں تاکید پیدا کرنا، اس کو کسی چیز میں مخصوص کرنا، تو یہ ٹاپک یہاں پہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب ہم جملہ اسمیہ کی جو پڑھنے جا رہے ہیں حصہ وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کو منفی ہم کیسے لے کے آ سکتے ہیں. اگر کسی چیز کے بارے میں ہم نے انکار کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہے، جملے کو منفی جملہ کیسے بنانا ہے؟ فعل میں نہیں، اسمیہ میں. جملہ اسمیہ میں نفی کا معنی کیسے پیدا کیا جا سکتا؟ تو اس کی ہیڈنگ ہوگی جملہ اسمیہ میں نفی، کسی کام کے نہ ہونے کا مفہوم کیسے پیدا ہو سکتا. اس کے لیے دو لفظ یہاں میں لکھتا ہوں، ما اور دوسرا لفظ لیسا. یہ دو لفظ جن جملوں کے شروع میں لکھے ہوئے ہوں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہاں جملہ اسمیہ کو منفی معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے استعمال کا ایک طریقہ ہے. کیونکہ یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، جملہ اسمیہ کا اعراب میں بتا چکا ہوں کہ مبتدا کے اوپر بھی رفع آتا ہے یعنی ضمہ آتا ہے، پیش آتا ہے، اور خبر کے اوپر بھی اعراب جو ہے وہ رفع ہے، حالت رفع کے اندر ہوتا ہے، اور پیش کے ساتھ
اس کا اعراب لگایا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ جب شروع میں یہ الفاظ ایڈ ہوتے ہیں، جیسے تاکید والے الفاظ تھے یا نفی والے الفاظ ہیں، ان الفاظ کے شروع میں آنے کی وجہ سے تھوڑی بہت اعراب میں کیا ہو جاتی ہے، چینجنگ ہو جاتی ہے۔ انا اور انا وغیرہ کے جو الفاظ تھے تاکید والے، ان کی وجہ سے چینجنگ یہ ہوئی تھی کہ ہم نے اس کے اسم کو کیا کر دیا تھا، نصب میں کنورٹ کر دیا تھا۔ یاد ہے ہم نے اس کلاس میں کیا پڑھا تھا، ان زیدن قائم کو ہم نے ان زیدن قائم بنا دیا تھا۔ اس کا مبتدا جو ہے وہ انا کا اسم بن جائے گا، اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ اس کا اعراب بھی رفع سے نصب میں پیش سے زبر میں چلا جائے گا۔ اور ما اور لیسا سے اس کے اپوزٹ کام ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر، ان دونوں میں سے مبتدا جو ہے وہ بالکل ویسے کا ویسے رہتا ہے، خبر کا اعراب جو ہے وہ پیش سے زبر میں کنورٹ کر۔ ما اور لیسا جو نفی والے الفاظ ہیں، جب یہ کسی مبتدا اور خبر کے شروع میں آتے ہیں تو خبر کے اعراب کو یہ ضمہ سے نصب میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر پیش آ رہا ہے تو اس پہ ہمیں نصب لگا کے پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے مبتدا کو ہم پھر جب انا کا اسم کہتے تھے نفی جملے کے اندر، ہم اس کو ماں کا اسم کہہ دیں گے، لا کا اسم کہہ دیں گے۔ اب ہم اس کی ایگزامپل پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم سمپل جملہ اسمیہ لکھیں گے، پھر اس کو منفی بنائیں گے۔ اس کی مثال، زید کھڑا ہے، یہ ایک مثبت جملہ ہے اور یہ بنے گا زید قائم۔ قائم کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، اور زید کا مطلب ہوتا ہے زید۔ جب اس کے شروع میں ہم نے ماں یا لیسا ایڈ کیا، فار ایگزامپل آپ سمجھیں کہ اس کو ہم نے جملے کے ساتھ ملا دیا، تو اب ہم قائمن کو قائمن کر دیں گے، یہ تو ہوگی لفظوں میں تبدیل، قائمن۔ اور اب ما زید قائمن یا لیسا زید قائمن کا ترجمہ یہ ہوگا کہ زید کھڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کی نفی کر دی گئی۔ ما ھذا بشرا، قرآن کریم کی آیت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ ہمیں بشر معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو کوئی شخص اگر بشر ہے تو ہم کہیں گے ھذا بشرن، یہ تو انسان ہے، ھذا انسان۔ اور جب ہم اس کے شروع میں کہیں گے یہ انسان نہیں ہے، یہ بشر ہی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا۔ وہاں پیش کی بجائے بشرن کی جگہ بشرن ہو جائے، انسانن کی جگہ پہ انسانن ہو جائے۔ زید عالم نہیں ہے، ما زید عالمن۔ اسٹوڈنٹ حاضر نہیں ہے، لیس طالب حاضرا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگی اس کی لفظوں میں تبدیلی، اور ما اور لیسا کی وجہ سے یہ ہو جائے گی معنی میں تبدیلی۔ معنی کے اندر منفی بن جائے گا، اور لفظوں میں تبدیلی یہ ہو جائے گی کہ یہ قائم من کی طرح آ جائے گی۔ ما اور لیسا کے علاوہ ایک اور بھی لفظ ہے جو منفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں اور ان دونوں لفظوں میں تھوڑا فرق ہے، اس لیے میں نے ان کو الگ الگ بیان کیا۔ وہ لفظ یہ ہے لا۔ کسی بھی جملہ اسمیہ کے شروع میں اگر ہم یہ لا لگا دیں، اس کا معنی بھی ہوتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اس میں اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ما اور لیسا جب شروع میں آتے ہیں تو مبتدا کے شروع میں آتے ہیں، تو مبتدا کیا ہوتا ہے، معرفہ میں ہوتا ہے، حالت وہ اس میں ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، پراپر ناؤن ہوتا ہے۔ لیکن لا جب جملہ اسمیہ کے شروع میں ہم داخل کرتے ہیں تو ہمیں لا کے اسم کو یعنی مبتدا کو معرفہ نہیں رکھنا پڑتا، بلکہ نکرہ بنانا پڑتا۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ لڑکا محنتی نہیں ہے، لڑکا محنتی نہیں ہے، تو اب اس کو اگر ہم لا کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ لکھتے ہوئے کہنا پڑے گا ما مل ولدو، الولد الف لام کے ساتھ لکھنا پڑے گا، اور اس کے شروع میں ما یا لیسا لگانا پڑے گا، لیس الولد مجتہدن، مل ولد مجتہدن۔ لیکن جب ہم لا کے ساتھ لکھیں گے تو پھر ہم کہیں گے لا ولد مجتہدن، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ہمیں اس کو الف لام کے بغیر لے کے آنا پڑے، یعنی نکرہ لے کے آنا پڑے۔ تنوین آ سکتی ہے نکرہ کے اوپر، لیکن اس کو نکرہ لے کے آنا۔ یہ دو چیزیں ہوگی کہ ما اور لیسا اور لا کے اندر فرق کیا ہے، اور دونوں نفی کے لیے آتے ہیں۔
اور ڈاکٹر اعراب کے اندر کیا تبدیلی آئے. صاحب، جی یہ جی. اگر اگر کوئی سینٹینس ہو کہ کوئی ایک لڑکا محنتی نہیں ہے، تو اس میں جی بھی لا ولد مجتہد نہیں آئے گا؟ جی بالکل. بالکل اس میں یہ آئے. دیکھیں نکرہ کا معنی ہی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نکرہ جب آئے گا نا تو پھر ہمیں یہاں پہ ترجمہ کرنا ہی یہی پڑے گا کہ کوئی ایک لڑکا محنتی نہیں ہے. یعنی جب ہم یہ جملہ لکھیں گے نا لا ولد مجتہدن، تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں یہی ترجمہ کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ کسی خاص لڑکے کی بات نہیں ہو رہی، کوئی ایک لڑکا ہے جس کے بارے میں بات ہو. ٹھیک ہے. اسی لیے کہ جب ہمیں کسی خاص لڑکے کے بارے میں بات کرنی ہے تو پھر ہم لا کو استعمال ہی نہیں کریں گے، پھر تو ہم وہاں پہ جملہ بنائیں گے ہی ماں کے ساتھ یا لئیسا کے ساتھ. تو اگر ٹھیک ہے. وہ ایک لڑکا محنتی نہیں ہے. جی. یہاں پہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ کوئی لکھ دیتا ہوں نا، کوئی کوئی لڑکا محنتی نہیں ہے، تو آپ سمجھے کہ یہ لا ولد مجتہدن کا ترجمہ بن گیا. اور اگر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ایک لڑکا، ایک لڑکا، تو اب آپ سمجھیں کہ یہ ماں لئیسا یہاں پہ ماں اور لئیسا کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوگا یہ اس کا ترجمہ بن گیا کہ جب کوئی مخصوص شخص کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ہمیں اس کی منفی کے لیے شروع میں ماں اور لئیسا لگانا پڑے گا، اور جب ہمیں کسی کامن ناؤن کے بارے میں بات کرنی ہے تو پھر ہمیں اس کی نفی کے لیے لا لگانا پڑے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ دونوں طرف سے، یعنی عربی سے اردو بنانا ہے یا اردو سے عربی بنانا ہے. دوسرا یہ کوشچن اچھا میرا ہے اب کہ ہم. جہاں سوری ایک جی کوشچن ہے جو ماں اور لائسا ہے، یہ مطلب جی آلٹرنیٹ طور پہ دونوں یوز ہو سکتے ہیں، جہاں ماں یوز ہو سکتا ہے وہاں لائسا بھی یوز ہو سکتا ہے. جی بالکل بالکل. ان دونوں کے اندر بھی مختصر سا فرق یہ آ جاتا ہے کہ ماں جو ہے نا یہ ضمائر کے سٹارٹ میں بھی آ جاتا ہے. پراپر ناؤنس جو ہوتے ہیں جیسے میں نے ہوا وغیرہ لکھا یا انتا یا انا، ایسے لفظ جو کسی نام کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں ماں زیادہ تر ان کے شروع میں آتے ہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا نا ماں ہاذا بشر، تو جو لئیسا ہوتا ہے یہ زیادہ تر اس میں ظاہر کے بارے میں آتا ہے، جیسے زید لکھا ہوا ہے یا ماں یا لئیس الولد لئیسا زید، کسی اسم اس میں ظاہر جو کسی کا نام ہو زیادہ تر ان کے شروع میں لئیسا استعمال ہوتی ہے. اور ماں جو ہے وہ ضمائر وغیرہ کے شروع میں آتا ہے کیونکہ لئیسا موسٹلی ضمائر کے شروع میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ما انتا حاضر، آپ حاضر نہیں تھے یا آپ حاضر نہیں ہیں، میں کہوں گا ما انتا، لیکن لئیسا کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا کہ لئیسا انتا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ پھر کسی نام کے ساتھ آئے گا. ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں لئیسا زید حاضر. تو لئیسا جو ہے وہ اس میں ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے زیادہ، اور ماں ضمیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ان دونوں کے اندر بھی تھوڑا یہ فرق ہے. اب جیسے مثبت جملے کے اندر ہم نے تاکید لانے کا طریقہ پڑھا تھا نا کہ ایک سمپل جملہ لکھا ہوا اللہ غفور، اور اس کے شروع میں جب ہم تاکید لے کے آئے تو ہم نے کہا ان اللہ غفور، اس کے شروع میں انا ایڈ کر دیا. اسی طرح منفی جملے میں بھی بعض اوقات تاکید لانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہرگز وہ محنتی نہیں ہے، ہرگز وہ موجود نہیں ہے، تو پھر ہم نفی کے اندر تاکید لانے کے لیے کرتے ہیں کہ خبر کے شروع میں ایک لیٹر زیادہ کر دیتے ہیں، جیسا کہ تاکید کے لیے بھی ہوتا تھا بعض اوقات کہ تاکید میں بھی انا کے علاوہ ایک اور آپشن میں نے بتایا تھا کہ خبر کے شروع میں ایک لیٹر ایڈ کرتے ہیں لام زبر لا. جیسے زید لقائم، وہ لکھو نا زید قائم، اگر ہم کہیں گے زید لقائم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے زید واقعی موجود ہے. یہ لام جو ہم نے خبر کے اوپر ایڈ کیا اس کا مطلب بھی تاکید ہوتی ہے مثبت جملے میں. منفی جملے میں بھی تاکید کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ خبر کے شروع میں ایک لیٹر زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ لیٹر لام نہیں ہے بلکہ ہے با. با، اور یہ با وہی ہے جو پریپوزیشن میں بھی یوز ہوتی ہے ود وغیرہ کے لیے. تو اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں لکھا ہے ما لیسا زید قائما، تو ہم اس کو یہ لکھیں گے لیسا زید بقائم. اور اس کا طریقہ یہ ہو جائے گا کہ چونکہ یہ با میں نے بتایا حروف جر میں سے ہے، پریپوزیشن میں سے ہے، تو یہ پریپوزیشن والی با جب کسی لفظ کے شروع میں آتی ہے تو اس کے بارے میں ہم پہلے اعراب پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ وہ اب ہر لفظ چاہے اس پہ جو بھی اعراب ہو، چاہے پیش ہو یا زبر، جب اس کے شروع میں یہ پریپوزیشن والے ورڈز ایڈ ہوتے ہیں، با ہو گیا یا اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں تا کاف وغیرہ، تو وہ سارے اس کو جر میں زیر میں کنورٹ کر دیتے ہیں.
تو ہم اس کی تاکید کے لیے بھی جب اس کی شروع میں با لگائیں گے نا تو اس کا اعراب زبر سے زیر والا ہی ہو جائے گا. یعنی اب اس کو جب ہم تاکید میں لے کے آئیں گے تو بی قائی من نہیں کہیں گے بلکہ بی قائی من کہیں گے، کیونکہ یہ جو زیر ہے یہ حروف جارہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، اور انگلش میں پریپوزیشن کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور عربی میں حروف جارہ. جارہ اس کو کہتے ہی اسی لیے کہ جس لفظ کی شروع میں بھی ایڈ ہوتا ہے اس کو پیش سے زبر سے زیر میں کنورٹ کر دیں. تو پھر اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا بی قائم. اب لیسا زید بی قائم کا مطلب یہ ہے کہ زید ہرگز کھڑا نہیں، زید بالکل بھی کھڑا نہیں. قرآن پاک میں بھی یہ اگزامپل استعمال ہوتی ہے کہ وَمَا اللَّهُ، یا آپ نے پڑھا بھی ہوگا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ. دیکھیں اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کچھ کرتے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. اس میں تاکید جب آتی ہے اللہ تعالیٰ ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو کافر کرتے ہیں. تو اس میں آتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ تعالیٰ ہرگز اس عمل سے غافل نہیں ہے جو ظالم لوگ کرتے ہیں. تو یہ بھی غافلین خبر کے شروع میں جو آیا اس نے دو تبدیلیاں کی. ایک تو اس میں تاکید پیدا کر دی نفی کے اندر، اور دوسرا لفظوں میں یہ چینجنگ لے کے آیا کہ اس زبر جو خبر پہ آ رہی تھی اسے زیر میں بدل دی. تو نفی کے بارے میں یہ چار مختلف چیزیں تھیں. ایک ماں اور لیسا نفی کے لیے آتے ہیں، لا جو ہے وہ نکرہ کے شروع میں آتا ہے، اور نمبر 3 اس کے شروع میں تاکید کے لیے ہم با لے کے آتے ہیں، اور وہ معنی میں یہ دو طرح سے تبدیلی پیدا کرتا ہے. ایک اس کو تاکید میں کنورٹ کرتا ہے، دوسرا اس کے اعراب کو زبر سے زیر میں بدل دیتا ہے. تو جملہ نفی بنانے کا جو طریقہ تھا وہ یہ مکمل ہو گیا الحمدللہ. یہ میں مٹا دوں، یہ سمجھ میں آ گیا؟ میں اگلی بات سٹارٹ کروں. جی یہ تھا نفی لانے کا طریقہ کسی بھی ایک سمپل سے جملے کو. نفی کا ایک طریقہ اور ہے، اور اس نفی کے طریقے کو کہتے ہیں پوری جنس کی نفی کرنا، کسی پوری کیٹیگری کا انکار کرنا. اس کا نام ہے لائے نفی جنس. یعنی اس کے لفظوں میں، اس کے نام میں ہی سمجھ آ گیا کہ ایک ایسا لام الف لا جس کے ذریعے نفی ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک پوری جنس کی نفی کرے گا. جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بھی انسان ایسا نہیں، کوئی آدمی یہاں کام کا نہیں ہے، کوئی بندہ آج موجود نہیں ہے. اس طرح کی اگر بات کہیں پہ ہو رہی ہے تو اس کے لیے جو لفظ شروع میں لے کے آتے ہیں وہ بھی لا کے ذریعے آتا ہے، لیکن اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں. لائے نفیس جنس کو لانے کی یعنی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہوتی ہے اس کا عمل بھی پہلے والے ما اور لا کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. اپوزٹ کیسے ہوتا ہے کہ اس کے شروع میں بھی جو مبتدا ہوتا ہے، جو خبر ہوتا ہے، یہ اس کا اعراب بالکل کراس میں کر دیتا ہے. یعنی پہلے یہاں پہ زبر آ رہی تھی، اگر اس کے شروع میں نفی جنس والا لام آ رہا ہے تو پھر وہ زبر یہاں پہ آئے گی، اسم کے شروع میں آئے گی، خبر پہ پیش ہی رہے گی. اعراب کے اندر تو یہ بالکل اپوزٹ ہے ما اور لا کے اور لیسا کے. ایک چیز. دوسرا معنی کا فرق میں نے بتا دیا کہ ما لا لیسا جو تھے وہ کرتے تھے سمپل نفی کسی جملے کی، کہ ایسا نہیں ہے. اور یہ جو نفی جنس والا لا ہے وہ پوری جنس کی نفی کرتا ہے. اعراب کے اندر فرق دونوں میں یہ ہے کہ اس کا اسم کیا ہوگا، نصب والا ہوگا، اور اس کی خبر جو ہے وہ رفع والا ہوگی. لیکن یہاں پہ ایک کوشچن پھر ہوتا ہے کہ ہمیں اس لا اور اس لا کا فرق کیسے پتا چلے. فرق اس طرح پتا چلے گا کہ لائے نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں. اس کی علامات یہ ہوتی ہیں، نمبر 1 وہ نکرہ ہوگا ہمیشہ. نمبر 2 اس پہ تنوین نہیں ہوگی. اور نمبر 3 جو علامت اوپر لکھی ہوئی ہے کہ اس پہ زبر آئے، کیونکہ جو ما اور لا والا لفظ تھا اس کے اندر تو اسم کے اوپر پیش آتا تھا، اور یہاں پہ تو زبر آ رہا ہے. تو 3 اگر ہمیں کسی لام الف لا کے بعد یہ 3 علامتیں نظر آ رہی ہیں کہ جو لفظ ہے وہ نکرہ بھی ہے، اس پہ تنوین بھی نہیں ہے، تنوین نہیں ہونی چاہیے، اور اس پہ ایک زبر ہونی چاہیے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لائے نفی جنس کا ہے یا کوئی اور ہے. اس کی بہت زیادہ قرآن پاک میں اگزامپل ہے، میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ، یہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب آپ دیکھیں یہاں پہ لائے نفی جنس ہے، لا ریبہ
فیہ. اب یہ ہے اس کی خبر. ریبہ کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ زبر. اور یہ زبر جو ہے یہ ریبہ نکرہ بھی ہے. اس ریبہ کے اوپر کوئی دو زبر تنوین بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر ایک زبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ لا کس لیے آ رہا ہے؟ نفی جنس کے لیے، کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں کیا جا سکتا. اب اگر ہم اس کو لائے نفی جنس نہیں کہتے ہیں نا تو پھر تو اس کا ترجمہ ہوگا اس کتاب میں شک نہیں ہے، تو کوئی تاکید نہیں پائی جا رہی. لیکن یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہ ترجمہ ہم لائے نفی جنس کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ کسی قسم کا کوئی بھی، اب یہ لفظ تو ہمیں لکھے ہوئے نظر نہیں آتے نا، لا ریبہ فی میں تو ایسا کوئی لفظ نہیں لکھا ہوا، لیکن چونکہ لام نفی جنس کا ہے اسی لیے آٹومیٹکلی یہ ترجمہ اس میں آ جاتا ہے. اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، اس میں بھی ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں. دیکھیں، لا الہ الا اللہ. اب یہاں پہ الہ جو ہمیں لفظ نظر آ رہا ہے یہ لا کا اسم بن رہا ہے اور الا اللہ اس کی خبر بن رہی ہے. الا اللہ، الہ نکرہ بھی ہے، تنوین بھی نہیں ہے اس پہ اور زبر بھی آ رہی ہے. تو اب ہم یہ نہیں کہتے کہ معبود نہیں ہے مگر اللہ، تو پھر تو ترجمہ یہ بنے گا اللہ ہی معبود ہے اور معبود نہیں ہے کوئی. لیکن یہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف اور صرف اللہ. تو اب یہ صرف اور کوئی بھی نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، یہ سارے تاکیدی الفاظ جو ہم لے کے آتے ہیں پوری الہ کی کیٹیگری کی نفی کرتے ہیں. یہ ہم لائے نفی جنس کی وجہ سے کرتے ہیں. کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہو سکتا عبادت کے لائق مگر صرف اور صرف اللہ کا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ہر طرح کا ترجمہ ایڈ کیا جا سکتا ہے نفی جنس کی وجہ سے، کہ اس میں الہ کی پوری کیٹیگری کی نفی ہو رہی ہے اور صرف خبر جو ہے اس کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. تو لا نفی جنس کی اور اگزامپل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کسی قسم کا کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہاری کسی بھی قسم کی کوئی پکڑ نہیں کی جائے گی، تمہارے اوپر کسی طرح کا کوئی بھی جرمانہ نہیں ہوگا. تو لا تثریبہ یعنی ہر طرح کی کیٹیگری کی جرمانہ یا سزا کیا کی گئی؟ معاف کی گئی. تو لا نفی جنس کا یہ اصول ہوتا ہے، اس کے اندر اور ما اور لا میں یہ فرق آ جائے. آپ سمجھیں کہ یہ جو اس کے بارے میں ایک بات رہتی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی جو ہم نے اگزامپل لکھی ہے نا، یہ دراصل ایک طرح کی تاکید لانے کا طریقہ بھی اس کے اندر بیان ہو گیا. اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ جو درمیان میں خبر سے پہلے اللہ ایڈ ہو جاتا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پہلے کا انکار بھی ہو رہا ہے اور جو اس کی خبر ہے اس کے اس بات کی تاکید بھی ہو جاتی ہے. یعنی یہ اللہ کے لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں دونوں کام آ جاتے ہیں. اس میں کسی چیز کی نفی بھی تاکید سے آ جاتی ہے اور کسی چیز کا ثابت کرنا بھی تاکید سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم اس کا ترجمہ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ بھی ترجمہ اس میں آ جاتا ہے کسی قسم کا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور الا اللہ کی وجہ سے میں تاکید بھی آ جاتی ہے. ہم اس کے ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ ہی عبادت کے لائق. ٹھیک ہے، تو لا نفی جنس کے اندر یہ ایک بھی اضافی ہے کام کہ اگر اس کو اس ترتیب سے لکھا جائے، مبتدا خبر کو تھوڑا آگے پیچھے کر دیا جائے یا اس میں ایک آدھا لفظ کوئی اور ایڈ کر دیا جائے، نفی کو پہلے بیان کیا جائے، تو اس سے فرق یہ پڑتا ہے جملے میں کہ اگر صرف اس طرح بھی تو لکھا جا سکتا ہے کہ اللہ، جملے کو لفظ اللہ سے شروع کر دیا جاتا کہ اللہ ہی معبود ہے، لیکن نفی سے شروع کیا اور اس کے بعد اللہ کے ذریعے لفظ اللہ کو ثابت کیا، تو اس ترتیب کے آگے پیچھے کرنے سے دونوں کام حاصل ہو جاتے ہیں، نفی کی تاکید بھی اور کسی چیز کے ثابت ہونے کی تاکید. تو جملے کو منفی انداز میں لے کے آنے کے جو مختلف طریقے تھے وہ یہاں پہ الحمدللہ مکمل ہو گئے. تو یہ اعراب کی جو ہم مختلف کیٹیگریز پڑھتے جا رہے ہیں نا، تو ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ کہ کس کس جگہ پہ ہم نے مبتدا خبر میں تبدیلی پیدا کی ہے. اب تک ہم ایسی 3 چیزیں پڑھ چکے ہیں. نمبر 1، 3 آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اسی میں سے انشاءاللہ آگے چل کے چوتھی کیٹیگری بھی نکل آئے گی. میں ان کو ریویژن کر دیتا ہوں. نمبر 1، مبتدا خبر کے بارے میں ہم نے شروع میں پڑھا کہ دونوں کے اوپر رفع ہوتا ہے، مبتدا بھی مرفوع، خبر بھی مرفوع، دونوں ضمہ کے ساتھ ہوتے ہیں، پیش کے ساتھ ہوتے ہیں. تبدیلی ہم نے اس میں کیا کیا کی؟ سب سے پہلے جب ہم اس میں تاکید لے کے آئے
اور اس کے شروع میں ہم نے انا انا کو ایڈ کیا تو فرق یہ ہوا کہ اس کا اسم جو تھا وہ پیش سے زبر میں چلا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر ہم اس کے شروع میں ما اور لا جب ایڈ کیا تو وہ رفع واپس آ گیا اسم کے اوپر، خبر کے اوپر زبر چلی گئی، 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3، پھر جب ہم نے اس کے شروع میں لائن آف جنس کو ایڈ کیا تو وہ زبر پھر واپس آ گئی لیکن تنوین کے بغیر، اسم کے اوپر زبر آ گئی اور خبر کے اوپر رفع چلا گیا۔ ان ساری چیزوں کو کہتے ہیں وجہ اعراب۔ کیا کہتے ہیں؟ وجہ اعراب۔ جب ہم یہ عربی کی کافی ساری چیزیں پڑھ لیں گے تو پھر آخر میں ہم کاؤنٹ کریں گے کہ وجہ اعراب ٹوٹل کتنی ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہم نے پڑھی جن کی وجہ سے کسی لفظ کے اوپر پیش آتا ہے، کتنی چیزیں ہم نے ایسی پڑھی جن کی وجہ سے کسی لفظ پہ زبر آتا ہے، کتنی چیزیں ہم نے ایسی پڑھی جن کی وجہ سے کسی لفظ پہ زیر آتا ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا نا کہ زبر کیوں آتا ہے، زیر کیوں آتا ہے، پیش کیوں آتا ہے، تو پھر ہمیں معنی بھی سمجھ میں آئے گا اور اس میں ہم غلطی سے بھی بچ جائیں گے، ہم کسی زبر کو زیر اور زیر کو پیش نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ اتنی زیادہ چیزیں نہیں بنیں گی، اینڈ پہ کوئی 2 4 5 6 چیزیں بنیں گی۔ جیسے آج ہم نے اب جو 3 چیزیں میں نے ریوائز کی ہیں، اب ان میں سے آپ دیکھ لیں کچھ چیزوں کے اوپر زبر آ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ ما اور لا ہوں گے، لیسا ہوگی، یہی اس کی وجہ ہوگی۔ کسی پہ پیش آ رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مبتدا ہے اس لیے اس کے اوپر پیش آ رہا ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز ہم نے زیر لانے کی بھی ایک وجہ پڑھی ہے، اور وہ میں نے بتایا کہ با، جب ہم کسی لفظ کے شروع میں با حروف جارہ ایڈ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ خبر کو زبر سے زیر میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ زیر لانے کی بھی ایک وجہ ہمارے سامنے آ گئی۔ تو ان چھوٹی چھوٹی جو وجہ اعراب ہے، زبر زیر پیش آنے کی جو وجہ ہے، ریزن ہے، ان کو بھی ساتھ ساتھ ذہن نشین کرتے جائیں تاکہ آخر پہ جب ہم ان کی کیٹیگری الگ الگ کریں گے، رفع لانے کی وجہ، زبر لانے کی وجہ اور زیر لانے کی وجہ، تو ہمیں ان کو الگ الگ کرنا آسان رہے گی۔ ٹھیک ہے جی چلیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں پڑھتے ہیں ندا کے بارے میں، کہ کسی کو بلانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں ان کی کیا ترتیب ہوتی ہے، اور پھر اس کی ایگزامپل انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ۔